السلام علیکم بچوں، آج کا سبق ہے خواجہ میر درد کا، ان کی غزل ہے۔ آج ہم ان کی غزل کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شعر ہے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے، اس کو ضرور لکھنا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے: پیش نظر شعر مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، تو یہ درد کے ایک عارفانہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس شعر میں درد نے بندہ کی عبودیت کا ایک انوکھا پہلو پیش کیا ہے، یعنی اس کی بندگی کا ایک مختلف انوکھا پہلو پیش کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: اے معبود حقیقی، اے معبود حقیقی، خدا سے مخاطب ہے کہ تو کائنات کا مالک ہے۔ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، اور میں تیرا ایک معمولی بندہ ہوں۔ اور ہم انسان خدا کے ایک معمولی بندے ہیں، لیکن جیسا کہ انسانی دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سینے میں چھوٹا سا دھڑکتا ہوا دل دراصل خدا کا گھر ہوتا ہے۔ ہم انسان خدا کے ایک معمولی بندے ہیں، لیکن انسان کے دل میں، سینے میں جو ایک چھوٹا سا دل ہے جو دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ خدا کا گھر ہوتا ہے۔ اس دل میں بندہ کی طرف سے خدا کی یادوں کا بسیرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو دل ہے وہی اسی میں خدا کی یادیں بستی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے خدا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے خدا، تیری ذات گرامی میں اس قدر وسعت ہے کہ آسمان و زمین کی وسعت بھی تیرے وسعت کے سامنے تنگ ہے۔ صرف میرا دل ہی ایسا ہے کہ جہاں تیری یادوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ شاعر خدا سے مخاطب ہے کہ تیری ذات، یعنی خدا کی ذات میں بہت وسعت ہے، یعنی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور ہر اس زمین و آسمان کی وسعت بھی اس کے سامنے تنگ نظر آتی ہے، لیکن یہ انسان کا دل ہی ہے جہاں خدا کی یادوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دل بظاہر تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت سے بھی زیادہ ہے۔ جتنی زمین و آسمان کے درمیان اس کی وسعت ہے، اس سے زیادہ وسعت اس دل کی ہے۔ اگلا شعر ہے: وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تو یہ شعر پیش نظر شعر دلی کے مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کی غزل سے ماخوذ ہے۔ درد کی غزلوں میں بھی صوفیانہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے۔ خواجہ میر درد ایک صوفی بزرگ تھے۔ درد کو تصوف ورثے میں ملا تھا۔ صوفیانہ زندگی کی چھاپ ان کی زندگی میں ملتی ہے۔ تو درد کی غزلوں میں بھی صوفیانہ رنگ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں درد نے توحید سے متعلق ایک نقطہ پیش کیا ہے۔ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کا پہلا شرط توحید کا تصور ہے، یعنی خدا کو دل و زبان سے ایک ماننا اور خدا کی ذات کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ یعنی خدا کو ایک ماننا اور دل میں اس بات کا یقین ہونا کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو خدا کو ایک ماننے کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ہر دوئی کا تصور تک محال ہے، اور اس بات کو توحید پر ہم اس طرح قائم رہیں، اس کی وحدانیت کو اس طرح ہم دل میں اس پر ایمان رکھیں
کہ اس کا تصور بھی نہ آنے پائے اس کی حرف دوئی کا، یعنی خدا کو ایک ماننا ہے، کہیں پر نقطہ برابر بھی کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو اس کی ذات میں ایکتا ہونے کا، یعنی خدا کی ذات میں دوسری کسی بھی طاقت کی شرکت ممکن نہیں ہے، کوئی بھی طاقت اس کے سامنے اس کی شریک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس یقین کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح آئینے میں آدمی کا عکس ہو بہو نظر آتا ہے، یہ بھی دوئی کے تصور کا ایک حصہ ہے۔ خدا کی وحدانیت میں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی ذات کے عکس کا تصور کیا جائے۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر طرح سے لا شریک ہے۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تو یہ شعر زیر نظر شعر خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کا ایک عمدہ مثال ہے اور درد کی ایک خوبصورت غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں درد نے عشق و عاشقی کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے، اور عشق و محبت میں عاشق و معشوق کے درمیان نامہ پیام کے واسطے ایک قاصد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی خط و کتابت کے لیے ایک قاصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عشق کی کامیابی اور ناکامیابی میں قاصد کا رول بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو چنانچہ شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے قاصد، محبوب کے پیام کے لیے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی راہ لے۔ شاعر قاصد کو مخاطب کرتا ہے کہ محبوب کا پیام، اس کی خبر کے لیے تیری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے راستہ جا، اس لیے کہ میرے محبوب کا پیام دل کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ شاعر کا محبوب باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں درد، خواجہ میر درد جیسے شاعر، صوفی شاعر ہیں، ان کا محبوب کون ہے؟ ایک خدا، اور خدا کو بندے سے ملانے کے لیے کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو دنیا میں ایک انسان کو دوسرے سے ملانے کے لیے، ایک اپنے محبوبہ معشوقہ یا محبوب معشوق سے ملنے کے لیے ایک انسان سے یا دوسرے انسان کو ملنے کے لیے قاصد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب خدا اور بندے کی بات ہو تو وہاں پر کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو دل کا رشتہ ہوتا ہے، یہ تو دل کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ خدا کو بندے سے ملانے کے لیے کسی قاصد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں اگر ایمان کی روشنی ہو تو بندے کے دل میں خدا کی یاد برابر راست آ جاتی ہے۔ غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ تو یہ شعر بھی خواجہ میر درد کی غزل سے لی گئی ہے۔ تو پیش نظر شعر مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کی صوفیانہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عشق حقیقی کے ایک اہم نقطے کو پیش کیا ہے۔ جو حقیقی عشق ہے، جو خدا سے عشق ہے، خدا سے لو لگایا گیا ہے، اسی نقطے کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ خدا اور بندے کے تعلق سے شاعر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے غافل، شاعر یہاں غافل خود کو کہہ رہا ہے کہ اے غافل، خدا کی یاد کرنے پر غرور مت کرو کہ میں نے خدا سے قربت حاصل کر لی ہے، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ اپنی یاد کو تجھ جیسے معمولی انسان کے دل میں بسا دیا۔ اس لیے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دل میں خدا کی یاد کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہرگز نہیں بھلانا چاہیے۔ اگر کسی چیز کو بھولنا ہی ہے تو خدا کی یاد میں اپنے آپ کو بھلا دو۔ عشق حقیقی میں بندے اور خدا کے درمیان یہی عشق کا معراج ہے، اور بندہ اپنے وجود کو ختم کر کے ہی خدا کی محبت کو پا سکتا ہے۔ خواجہ میر درد کا یہ شعر بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس میں شاعر نے خدا اور بندے کے تعلق سے کہا ہے، اور یہاں شاعر خود سے مخاطب ہے کہ اے غافل، خود کو کہہ رہے ہیں کہ تو غافل ہے، تو
جو تو خدا کو یاد کر رہا ہے، اس سے لو لگایا ہوا، اس سے دل لگایا ہوا ہے، تو اس پر تو غرور مت کر، گھمنڈ نہ کر کہ تو خدا کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ جو خدا کی سے قربت حاصل ہے، تو خدا سے قریب ہو رہا ہے، قربت حاصل ہے، تو اس میں تیرا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس خدا نے اپنی یاد تو جیسے ایک معمولی انسان کے دل میں بسا دیا خدا نے، تو اس لیے اس خدا کا شکر گزار ہو، اس میں تیرا کوئی بھی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو خدا کا احسان ہے کہ تجھ جیسے انسان کے دل میں اس نے گھر بنا دیا۔ اس لیے بندگی تک کا تقاضا یہ ہے کہ میں خدا کی یاد کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہرگز نہیں بھلانا چاہیے۔ اگر بھولنا ہی ہے تو خدا کی یاد میں اپنی ذات کو بھلا دے۔ یارب یہ کیا طلسم ہے اور ایک فہم اور یا دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ زیر نظر شعر ولی کی دلی کے مشہور شاعر خواجہ میردرد کی صوفیانہ شاعری کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عشق حقیقی کے تعلق سے عاشق کی ایک مخصوص کیفیت کو بیان کیا۔ چنانچہ شاعر خود اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ کیا جادو کی کیفیت ہے کہ میں نے تیری قربت حاصل کرنے کے لیے بہت غور و خوض کیا، کوشش کیا اور عقل و فہم کے گھوڑے دوڑائے، لیکن اپنے ذات کے خول سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو شاعر بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب کی قربت اور اس کی ہمدردی پانا آسان نہیں ہے، بلکہ اس منزل کو پانے کے لیے پہلے اپنے وجود کو مٹانا پڑتا ہے، تب محبوب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ عشق و محبت کی دنیا میں محبوب کا وصال عقل و سمجھ کا تابع نہیں ہے، بلکہ محبوب کے وصال کے لیے بے خودی کے جذبہ کی ضرورت ہے۔ اس شعر میں شاعر خواجہ میردرد نے عشق حقیقی تعلق سے عاشق کی کیفیت بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ تیری قربت حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت غور کیا، بہت عقل فہم یعنی عقل سمجھ سے اپنے عقل کو استعمال کیا، اپنے ذہن کو استعمال کیا، لیکن اپنے ذات کے خول سے ہم باہر نہیں نکل سکے۔ تو یہی ہے کہ محبوب کی قربت پانے کے لیے اور اس کی ہمدردی پانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، محبوب کی قربت اور ہمدردی پانا آسان نہیں ہے۔ اگر کسی میں اس کی قربت پانا ہے، اس کی ہمدردی پانا ہے، تو اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں اپنے وجود کو مٹانا پڑے گا، تبھی محبوب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، دیکھیں یہاں درد استعمال کیا ہے، درد شاعر نے اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کیا ہے ہاں اس شعر میں، تو یہ غزل کا آخری شعر ہوا، اسے مقطع کہیں گے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہ پیش نظر شعر مشہور صوفی شاعر خواجہ میردرد کی صوفیانہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے اور درد کی غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر دل کو خدا کی ذات تک رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ یہ دل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب دل کا آئینہ قل ہو جاتا ہے تو اس میں ذات باری کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس شعر میں مست شراب عشق سے مراد ہے شراب معرفت کی شراب، خدا سے لو لگانا۔ عاشق بندے کے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ وہ عاشق جو شراب معرفت میں مست ہے، خدا کی ذات میں مست ہے، اسے عشق کا انجام خواہ جہاں پہنچانا ہے چاہیے، لیکن وہ اپنے شراب معرفت کی بے خودی کے ذریعہ خود بخود اپنے محبوب کے دربار میں باریابی حاصل کر لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی مستی میں جب بندہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے تو اسے محبوب کا جلوہ خود بخود نظر آ جاتا ہے۔
درد کی صوفیانہ شاعری پر روشنی ڈالیے۔ خواجہ میر نام اور درد تخلص تھا۔ ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ درد کو شاعری اور تصوف ورثے میں ملا، یعنی خاندانی ورثے میں ملا ان کو۔ وہ غزل گوئی اور صوفیانہ خیالات کے لیے مشہور ہیں۔ خواجہ میر درد بنیادی طور پر ایک صوفی شاعر تھے۔ معنوی اور خارجی دونوں اعتبار سے ان کی شاعری پر صوفیانہ زندگی اور ذہن کی چھاپ لگی ہوئی ملتی ہے۔ ان کے ہاں تصوف رواج یا فیشن کے طور پر نہیں تھا، جو صرف شاعری کی حدود میں محدود رہتا ہے۔ یہ کہ انہوں نے محض تصوف کے عقائد و مسائل کی تشریح کی ہوتی، بلکہ میر درد کے ہاں تصوف قول سے زیادہ عمل میں نظر آتا ہے۔ درد کی شاعری صوفیانہ شاعری ہوتی ہے، لیکن ان کی شاعری میں ہی نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی میں بھی صوفیانہ جھلک ملتی ہے۔ وہ ایک صوفی بزرگ شاعر تھے۔ درد اپنی زندگی، اپنے کردار اور اپنے اصول کے لحاظ سے صوفی تھے۔ تصوف کی بنیاد صبر، توکل اور استقامت پر قائم ہے۔ درد کی خارجی زندگی میں یہ اوصاف پوری طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے ہم عصر شعراء میر تقی میر اور سودا جب دلی کی سخت زندگی کو نہیں برداشت کر سکے تو دلی کو خیرباد کہا اور لکھنؤ چل گئے، لیکن درد اسی طرح دلی میں قناعت کی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ صوفی کی پہچان ہے کہ ان کے ہم عصر شعراء، جو ان کے دوست جو بھی تھے، دلی میں جب پریشانیوں کا سامنا سب کو کرنا پڑا تو وہ لوگ وہاں دلی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن درد چونکہ قناعت پسند تھے، وہ اسی طرح دلی میں قناعت کی زندگی گزارتے رہے، اور ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ان کی بلند سیرت کے یہ جوہر ان کے کلام میں بھی موجود ہے، جن سے ان کی جگرداری اور اعلیٰ حوصلگی کا ثبوت ملتا ہے۔ شاہ و گدا سے اپنے تئیں کچھ نہیں، نہ تاج کی ہوس نہ ارادہ غرور کا۔ میر درد کے یہاں ایسے اشعار موجود ہیں: وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ یہاں کچھ آبجیکٹیو کوشچن ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ ان میں سے کون صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے؟ خواجہ میر درد۔ درد کا مکمل ادبی نام کیا تھا؟ خواجہ میر درد۔ درد کے والد کا نام کیا تھا؟ درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب۔ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ درد کا۔ درد اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ فارسی میں۔ زمانہ جاہلیت میں قرآن نے کن بری رسموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا؟ ترکشی۔ تو بچوں، یہ تھے خواجہ میر درد کے غزل۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ بچوں، ایگزام نزدیک ہے، اس لیے آپ تیاری پر دھیان دیں، وقت کو ضائع نہ کریں، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔